السلام علیکم دوستو۔ ویسے تو دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کی دنیا گوگل کے بغیر ویران ہے۔ خودکار گاڑیوں سے لے کر ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ اور اسمارٹ کانٹیکٹ لینسز تک گوگل کی متعدد پروجیکٹس ہے، مگر اس کی اصل پہچان سرچ انجن ہی ہے، اور سب ہی گوگل پر روزانہ کچھ نہ کچھ سرچ کرتے رہتے ہیں۔ تاہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گوگل کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایسی چیزیں جن کی اشتہار بعد میں دیکھنا پسند نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گوگل پر کسی وجہ سے ڈپریشن کے علاج کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ایسا ہی کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ کو متعدد اشتہارات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر بار جب بھی آپ کوئی ویب پیج اوپن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطلوبہ سرچ سے متعلق اشتہار آپ کے سامنے آ جائیں۔ نمبر 2، کسی قسم کی جرائم سے متعلق سرچ نہ کریں۔ یہ کافی سنگین بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں کہ کوئی ہتھیار کیسے بنایا جاتا ہے وغیرہ، چاہے ایسا تفریح کرنے کے لیے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ مگر مختلف ممالک میں سیکورٹی ادارے اس طرح کے سرچز کو ہمیشہ ٹریک کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا IP ایڈریس ان کے ڈیٹا بیس میں جا سکتا ہے۔ اپنے مرض کے علامات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طبی مسائل کا سامنا ہو تو اس کے لیے متعدد ویب سائٹس ایسی موجود ہے جہاں اس حوالے سے بہترین مواد دستیاب ہوتا ہے، مگر اپنی مرض کے علامات کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنا ذہنی طور پر دھچکا پہنچا سکتا ہے، بلکہ بدترین اور بے چینی کا شکار کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر گوگل سے رجوع نہ کرے، بلکہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے۔ جلد کے مسائل۔ اگر چہرے پر کوئی دانہ یا دھبا ہو تو گوگل نہ کریں۔ ایسا کرنے پر آپ کے سامنے اتنی زیادہ معلومات اور تصاویر آ جائے گی جو کہ ہلا کر رکھ دے گی۔ ویسے تو عام طور پر دانے کچھ دن میں خود ٹھیک ہو سکتے ہیں، تاہم پھر بھی پریشانی ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹرانسلیشن۔ کتنی بار آپ کو انگلش کی اردو ترجمے کے لیے گوگل سے رجوع کرنا پڑا؟ ایسا کرنے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ گوگل سے جو ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا وہ شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جملے کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے۔ کٹ مت۔ یہ ننھے کیڑے یقیناً رات کی نیند خراب کر سکتے ہیں، تاہم اگر آپ ویسے ہی اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیڑے کیسے پھیلتے ہیں تو ایسا نہ کریں، کیونکہ ان کی تصاویر نیند اڑا دے گی۔ تمباکو نوش افراد کے پھیپھڑے۔ ہم میں سے بیشتر افراد تمباکو نوشی کے عادی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اکثر وہ اس عادت کی مضر اثرات کے بارے میں سوچتے بھی ہو۔ انٹرنیٹ تمباکو نوشی کے عادی افراد کی بیماری پھیپھڑوں کی تصاویر سے بھرا ہوا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے۔ اپنا نام۔ یہ کوئی راز نہیں کہ انٹرنیٹ کے اس عہد میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اگر آپ ایسے اپنے نام کو گوگل کریں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ کچھ ناخوشگوار نتائج کا سامنا ہو جائے۔ آپ کی چند بری تصاویر، ماضی کی معلومات، غیر مناسب مواد وغیرہ۔ کیونکہ وہ مواد یا تصاویر ڈیلیٹ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں، تو آپ اپنے نام سے سرچ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ جو آپ کو شرمندہ کر دے۔ گوگل پر لوگ بہت کچھ سرچ کرتے ہیں جن میں ایسے مواد بھی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے سامنے آپ کو شرمندہ کر دے۔ اس سے ہٹ کر بھی آپ ایسے اشتہارات اپنی کمپیوٹر اسکرین پر اچانک نمودار ہوتے دیکھنا پسند نہیں کریں گے، جو کہ آپ کی شرمندہ کر دینے والی سرچز کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ کیڑے۔ اگر تو آپ کو کیڑے سے متعلق کچھ سرچ کرنا ہے تو مخصوص سرچ اصطلاحات استعمال کریں، ورنہ ایسی تصاویر سامنے آ جائے گی جو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا سکتی ہے۔ جبکہ ذہنی صحت بھی ان تصاویر اور معلومات سے متاثر ہو سکتی ہے، تو اس قسم کے سرچ سے مکمل گریز کریں۔ مصنوعات محفوظ ہے یا نہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور متعدد افراد خود کو ہر پن مولا قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی مخصوص چیز آپ کی جلد، ہاضمے یا کسی بھی معاملے کے بہتر ہے یا نہیں،
تو آپ گوگل پر کچھ فورمز پر اس کا جواب ہاں ملے گا تو دیگر میں نہیں، تو اس معاملے میں کسی ماہر سے مشورہ کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ والسلام۔